الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ صراط الجنان تفسیر قرآن سے ترتیب وار ہمارا درس جاری ہے، اور ہم اس پروگرام میں آیت کریمہ، پھر اس کا میننگ، اس کا ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سے سنتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہمارا درس سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 تک پہنچا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم 13واں پارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم اپنی نجات اور دشمن کی ہلاکت کی نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے اور ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم کفر و معصیت کے ذریعے میری نعمت کی ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ ناظرین کرام، اس آیت سے پتہ چلا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، اس سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت برتر ہے، اور اس سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ نعمت دینے والے کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کا نعمتوں کی طرف میلان ہی باقی نہ رہے، اور یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ پاک کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے، اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ پاک جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے۔ جب وہ شکر کریں تو اللہ پاک ان کی نعمت کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ پاک ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اللہ پاک تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں
کثرت کے ساتھ اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود، اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں اللہ ہی جانتا ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور کہنے لگے ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور بے شک جس راہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے ہم دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سابقہ قوموں کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سے اپنی امت کو ڈرائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سورہ اعراف اور سورہ ہود میں بھی گزر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ والذین من بعدہم، جو ان کے بعد ہوئے، تو ان تین امتوں کے بعد بھی کچھ ایسی امتیں گزری ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی جانتا ہے، کیونکہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں پہنچی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ غصے میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کو سن کر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی انکار کی ادا انہوں نے کی جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، تو تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ قوموں کے رسولوں نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں شک کر رہے ہو جو زمین و آسمان کا خالق ہے؟ یہ شک کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ پاک کی وحدانیت کی عقلی اور نقلی دلیلیں تو انتہائی ظاہر ہیں۔ وہ تمہیں اپنی اطاعت اور ایمان کی طرف بلاتا ہے تاکہ جب تم ایمان لے آؤ تو حقوق العباد کے علاوہ تمہارے پچھلے گناہوں کو بخش دے اور تمہاری مقررہ مدت پوری ہونے تک تمہیں عذاب کے بغیر زندگی کی مہلت دے۔ قوموں نے جواب دیا تم تو ظاہر میں ہمیں اپنی طرح معلوم ہوتے ہو، اپنی مثل معلوم ہوتے ہو، پھر کیسے مانا جائے کہ ہم تو نبی نہ ہوئے اور تم نبی ہو گئے؟ تمہیں یہ فضیلت کیسے مل گئی؟ تم اپنی باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرنے سے باز آ جائیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے؟ تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ جس سے تمہارے دعوے کی سچائی ثابت ہو۔ ان کا یہ کلام عناد اور سرکشی کی وجہ سے تھا، باوجود یہ کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نشانیاں لا چکے تھے، معجزات دکھا چکے تھے، پھر بھی انہوں نے نئی دلیل مانگی اور پیش کیے ہوئے معجزات کو کل عدم قرار دیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل تمہارے پاس لے آئیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کافروں نے
اپنے رسولوں سے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تو پھر رسولوں نے انہیں جواب دیا اچھا یہی مانو کہ ہم واقعی تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور نبوت اور رسالت کے ساتھ اسے عزت بخشتا ہے اور اس منصب عظیم کے ساتھ مشرف فرماتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کے حکم کے بغیر ہم اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل اور معجزہ تمہارے پاس لے آئیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہی دشمنوں کے شر دور کرتا اور ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ پاک پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ قضاء الہی میں ہے وہی ہوگا، ہمیں اس پر پورا بھروسہ اور کامل اعتماد ہے۔ اس نے تو ہمیں ہماری سعادت کی راہیں دکھائیں اور رشد و نجات کے طریقے ہم پر واضح فرما دیے، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام امور اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ خدا کی قسم تم اپنی باتوں اور اعمال سے ہمیں جو ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توکل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو وہ مقام کتنا عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ پاک کی محبت حاصل ہو اور اس کو اللہ پاک کی طرف سے کفایت کی زمان بھی حاصل ہو۔ تو جس شخص کے لیے اللہ پاک کفایت فرمائے، اس سے محبت کرے، اس کی رعایت فرمائے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ تو عذاب ہوتا ہے، نہ دوری ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی ایسا غالب اور عزت والا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آ جائے وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، جو اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں پناہ لیتا ہے اور اس کی حمایت میں آ جاتا ہے وہ پستی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ ایسا حکیم ہے کہ جو کوئی اس کی تدبیر پر بھروسہ کرتا ہے اس کی تدبیر میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو تراب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ توکل بدن کو عبودیت میں ڈالنے، دل کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنے، عطا پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنے کا نام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرف ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے خوف زدہ رہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے شہروں اور سرزمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کافروں کی ان باتوں کے بعد اللہ پاک نے اپنے انبیاء اور رسولوں کی طرف وحی فرمائی کہ ان کے کاموں کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے، لہٰذا تم ان کی وجہ سے فکر مند نہ ہو۔ ناظرین اکرام، آگے فرمایا گیا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ضرور ہم تمہیں ان کے بعد زمین میں اقتدار دیں گے۔ حضرت امام محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کافروں کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب رسولوں کی امتیں کفر میں حد سے بڑھ گئیں اور انہوں نے اپنے رسولوں کو اذیتیں پہنچانے کی دھمکیاں دیں
تو اللہ پاک نے رسولوں کی طرف وحی فرمائی کہ ان کی امتوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اللہ پاک انہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ در حقیقت ان آیات میں اللہ پاک کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے مشرکین کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور رسولوں کے خلاف جرأت کرنے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی پچھلی امتوں کے کافروں جیسا ہوگا۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان آیات میں ثابت قدمی کی ترغیب اور ان کی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کے کفار کی زیادتیوں اور ظلم و ستم پر صبر کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے کفار کی اذیتوں پر صبر فرمائے۔ انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ پاک ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ سابقہ امتوں میں اللہ پاک کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ پھر آگے مزید فرمایا یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، میری سزا سے خوف زدہ رہا۔ تو یہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ جو وحی فرمائی ہے وہ ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد مومنوں کو ان کی سرزمین میں آباد فرمائے گا۔ یہ بشارت ان کے لیے جو ثابت قدم رہے، جو قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونے سے بھی ڈریں اور اللہ پاک نے آخرت میں اپنے عذاب کے بارے میں جو بتایا ہے اس سے خوف زدہ رہیں، اللہ پاک کی اطاعت کرتے رہیں اور اسے ناراض کرنے والے کاموں سے بچتے رہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا۔ جہنم اس کے پیچھے ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا اور ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لے، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنی قوموں کے ایمان قبول کر لینے کی امید نہ رہی تو انہوں نے اللہ پاک سے اپنی قوموں کے خلاف مدد طلب کی اور اللہ پاک سے ان پر عذاب نازل کر دینے کی دعا کی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے یہ گمان رکھتے ہوئے اپنے اور رسولوں کے درمیان اللہ پاک سے فیصلہ طلب کیا کہ وہ حق پر ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام حق پر نہیں۔ تو فرمایا کہ خواب کل جبار عنید، ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی، انہیں فتح دی گئی اور حق کے مخالف سرکش کافر نامراد ہوئے اور ان کی خلاصی کی کوئی صورت نہ رہی۔ پھر آگے کی آیت میں فرمایا کہ یتجرعہ، بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، یعنی جب حق کے مخالف سرکش کافر کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا تو وہ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے گا، اس کی قباحت و کراہت کی بنا پر ایسا لگے گا نہیں کہ اسے گلے سے اتار لیں، اور مختلف عذابات کی صورت میں ہر طرف سے موت کے اسباب اس کے پاس آئیں گے، لیکن مرے گا نہیں کہ مر کر ہی راحت پالے، بلکہ اسے ہر عذاب کے بعد اس سے زیادہ سخت اور شدید عذاب ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں جہنمیوں کے جس مشروب کا ذکر ہوا اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جب وہ پانی منہ کے قریب آئے گا تو وہ اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، اور جب اور قریب ہوگا تو اس سے چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی، اور جب پانی پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ارشاد فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو ان کے منہ کو بھون دے گا، بئس الشراب، کیا ہی برا پینا ہے، وساءت مرتفقا، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں شدید ترین عذابات میں مبتلا ہونے کے باوجود جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی،
موت سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت تمہیں موت نہیں، اور اے اہل جہنم تمہیں موت نہیں۔ چنانچہ اہل جنت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور اہل جہنم کے غم کا کوئی اندازہ نہ کر سکے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے غضب سے پناہ عطا فرمائے اور جنت کی ابدی زندگی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلی آیت نمبر 18 سے اگلے درس کا آغاز فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔